بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپیوٹر نیٹورکنگ لیکچر نمبر 14 میں آج ہم او ایس آئی لیئر ماڈل سٹارٹ کر لیں گے. او ایس آئی لیئر ماڈل کیا ہے, کب بنا اور اس کا کام کیا ہے, اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے, اس میں کون کون سی لیئر ہے اور کون سا کام کون سا لیئر پرفارم کرے, ان سب کو آج ڈسکس کرنے کی کوشش کر لیں گے نمبر بائی نمبر. تو سب سے پہلے او ایس آئی اسٹینڈس فار اوپن سسٹم انٹر کنیکشن. یہ ہمارے پاس ایک ریفرنس ماڈل ہے, ایک فریم ورک ہے جو کہ نیٹورکنگ کے لیے انتہائی بنیادی چیزیں ضروری ہے. اگر آپ یہ چاہ رہے کہ ہمارا کمپنی یا ہمارا آرگنائزیشن دوسرے آرگنائزیشن تھرو انٹرنیٹ یا تھرو نیٹورک کمیونیکیٹ کر لے تو آپ کو یہ ماڈل فالو کرنا پڑے گا. اس ماڈل کے سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اپنا نیٹورک آرکیٹیکٹ کرنا پڑے گا. It has been developed by ISO. یہ ISO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن جو ہے اس نے بنایا ہے in the year 1984. It has a 7-layer architecture with each layer having a specific functionality to perform. اس میں ہمارے پاس 7 لیئر ہے اور ہر لیئر کا ایک خاص کام ہوتے ہے جو کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں. All these 7 layers work collaboratively to transmit the data from one person to another across the globe. تمام 7 layers ایک دوسرے کے ساتھ collaborate ہے, coordination کر رہے, جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کے لیے ایک پرسن سے دوسرے پرسن across the globe یا across the world. Why we use او ایس آئی لیئر ماڈل, ہم کیوں یوز کر رہے ہیں یا او ایس آئی لیئر کی ضرورت کیوں پڑی. جس طرح ہم نے کہا کہ 1984 میں آئی ایس او نے اس کو بنایا, تو اس سے پہلے 1984 سے پہلے جتنے بھی کمپیوٹر نیٹورک تھے تو اس میں اگر مختلف آرکیٹیکچر یا مختلف کمپنی کی ڈیوائس ہم یوز کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. جس طرح ادھر ہم نے ایگزامپل میں لکھا ہے آئی بی ایم اینڈ ڈیل. اگر آپ کے نیٹورک میں کچھ ڈیوائسز آئی بی ایم کے تھے اور کچھ ڈیل کے, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, یہ ایک مسئلہ تھا. تو اس وجہ سے او ایس آئی نے وہ مسئلہ, او ایس آئی لیئر جو ماڈل ہے اس نے یہ مسئلہ حل کیا, سسٹم کو اوپن کیا. اس وجہ سے اس کو اوپن سسٹم انٹر کنیکشن یہ نام دیا گیا ہے. Before او ایس آئی لیئر ماڈل different network architecture cannot communicate with each others. مختلف نیٹورک آرکیٹیکچر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے او ایس آئی لیئر ماڈل سے پہلے. Example, if one side architecture is IBM and other side Dell, then we cannot connect it with each other. اگر ہمارے نیٹورک میں ایک سائٹ پہ کچھ ڈیوائسز آئی بی ایم کی تھے اور دوسرے سائٹ پہ ڈیل, تو وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک مسئلہ تھا. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے او ایس آئی لیئرز آئی ایس او نے بنایا. اب اس میں 7 لیئرز ہے, اس 7 لیئرز کی ارینجمنٹ کس طرح ہے اس کو دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ اپلیکیشن, اس کا نمبر 7 ہے. پھر چھٹے پہ ہے پریزنٹیشن, یہ سینڈر کمپیوٹر کی طرف سے ہے, اس وجہ سے اس کا نمبر 7 ہے. پھر 5th پہ سیشن, 4th پہ ٹرانسپورٹ, 3rd پہ نیٹورک اور 2nd پہ ڈیٹا لنک, لاسٹ میں فزیکل لیئر. یہ تو تھے سینڈر کی سائٹ پہ. اب دیکھتے ہیں ریسیور کی سائٹ پہ. ریسیور پہ سب سے پہلے اپلیکیشن, پھر پریزنٹیشن, پھر سیشن, پھر ٹرانسپورٹ, نیٹورک, ڈیٹا لنک اور آخر میں فزیکل لیئر. اب اس میں یہ جو 3 لیئرز ہے, اپلیکیشن, پریزنٹیشن اور سیشن, یہ تینوں سافٹ ویئر پہ کام کرتے, اس وجہ سے اس کو ہم سافٹ ویئر لیئر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹرانسپورٹ لیئر جو ہے یہ 6, 5 اور 7 ان کے درمیان اور 1, 2, 3 کے درمیان, ان کے درمیان کام کر رہے, تو اس وجہ سے اس کو ہارٹ آف او ایس آئی بھی ہم کہہ سکتے ہیں. آخر میں جو 3 لیئر ہے, نیٹورک, ڈیٹا لنک, فزیکل, یہ جو ہے
یہ ہارڈ ویئر پہ کام کرے، اس کو ہارڈ ویئر لیئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم ہر ایک لیئرز اپلیکیشن کا کیا کام ہے، پریزنٹیشن کا، سیشن کا، ٹرانسپورٹ کا، نیٹ ورک کا، ڈیٹا لنک کا، ان سب کو ایک ایک کے پڑھیں گے، پھر اس میں کون سے پروٹوکول یوز ہو رہے اس لیئر کو، تو وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔